بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں بڑا سخت قحط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج و غلہ کی پیداوار خوب ہو رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے گورنر حضرت عمرو بن العاص کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ مطمئن رہیں، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا غلہ بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ غرض یہ کہ غلہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کر دینے کا حکم فرمایا اور لوگ آ کر غلہ لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلہ کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر غلہ لے جائیں۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا کہ کچھ کھا پی کر چلیں، مگر اس کی بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور فرماتے ہیں، حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا تھا اور تم وعدہ کے پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، پس عقل سے کام لو، عقل سے کام لو۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے لیے اجازت لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خود باہر تشریف لائے۔ انہوں نے ساری بات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میرے طرز عمل میں آپ لوگوں نے کوئی بات بری اور مکروہ دیکھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کے بجائے اپنے گورنر سے غلہ طلب کیا اور اللہ سے استسقا نہیں کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز استسقا پڑھی اور اللہ سے دعا فرمائی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہے ہیں، پھر بارش ہونے لگی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی حاجت روا و مشکل کشا ہے۔ کوئی نبی و ولی، کوئی پیر و فقیر، کوئی شیخ و صوفی نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ دستگیری کر سکتا ہے۔